السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله إليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز محترم سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، اور جس نے مور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے بعد ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے ہمارے لیے بے شمار انبیاء کرام رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سامعین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے تعلق سے جس موضوع کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بے پردگی کی لعنت۔ اسلام کے اندر پردے پر کتنا زور دیا گیا، کتنا ابھارا گیا ہے، اور لباس پر کتنا زور دیا، کتنا ابھارا گیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمر، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے دھتکار کر کے، ڈانٹ پھٹکار کر کے وہاں سے بھگا دیا تھا۔ پھر اسی موقع پر ابلیس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی تھی تو اللہ نے وہ مہلت اس کو دے بھی دی تھی۔ تو اسی موقع پر اس نے یہ قسم کھائی تھی، اللہ سے قسم کھا کر کے اس نے ایک بات کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے۔ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، جیسے تو نے مجھ کو گمراہ کر دی، مجھے بھٹکا دیا ہے، مجھے راہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ہر طرف سے میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر بندوں کو میں ناشکرا بنا کر کے رکھ دوں گا۔ تو شیطان نے ابلیس سے اسی موقع پر وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو میں بھی گمراہ کر کے رکھ دوں گا، اکثر لوگوں کو۔ تو آپ دیکھا جائے تو حقیقت میں شیطان اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور شیطان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ کے بندوں کو شیطان گمراہ کرتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو شیطان اپناتا ہے، بے حیائی کا، بے حیائی کا۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ کے بندوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، فحش اور بے حیائی کے مدد سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا کو آگاہ کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ نور کی ایک آیت میں، سورہ نور سورۃ نمبر 24 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے مومنو، تم شیطان کے پیروی مت کرو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور تم میں سے جو کوئی شخص شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان اس کو فحش کاموں کا، بے حیائی کاموں کا اور غلط کاموں کا، منکر کاموں کا ہی اس کو حکم دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مراد کو اس سے آگاہ کیا ہے، تم شیطان کی پیروی مت کرو۔ اسی طریقے سے اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، جب اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو زکوٰۃ صدقات کرنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زکوٰۃ صدقات اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تب تمہارے مال میں کمی آ جائے گی۔ شیطان نے یہ بات ڈال دی کچھ لوگوں کے دلوں میں کہ صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب نے اس موقع پر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3، پانے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقیری محتاجگی کا وعدہ دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحش کاموں کا، غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو شیطان کی چال سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی اور ننگاپن رہنا یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان ہی ہے وہ مخلوق جو انسان کو بے پردگی کا حکم دیتا ہے، ننگا رہنے کا حکم دیتا ہے، بغیر لباس کے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے
سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 8۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما سوآتهما، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، ان دونوں کو وسوسے دینے لگا جنت کے اندر، اس لیے تاکہ ان کے لباس کو ان کے جسموں سے اتروا دے اور تاکہ ان کی شرمگاہیں نظر آنے لگے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام سے دونوں سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ جب تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ میں جنت میں نہیں رہو گے، اگر کھا لو گے درخت کو تو ہمیشہ میں جنت میں نہیں رہنے والے بن جاؤ گے، اگر نہیں کھاؤ گے تو نہیں رہ پاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو الٹا سمجھایا۔ اللہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو نہیں کھاؤ گے تم تو ہمیشہ میں جنت میں رہو گے اور فرشتے بھی بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے الٹا سمجھایا کہ اگر کھا لو گے تب جنت میں ہمیشہ رہو گے، تو ان دونوں نے اس کے باتوں میں آ کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے دیا، وہ دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَتْ شَجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جسم کے لباس ان کے جسموں سے اتر گئے، وہ بغیر لباس کے ہو گئے، بے پردہ ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جیسے ان دونوں کے جسم سے لباس ان کا اترا، فوراً انہوں نے ہمارے شرم کی وجہ سے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے شرمگاہوں کو جسموں پر چپکانے لگے، چھپانے لگے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی یہ ننگا پن رہنا، بغیر لباس کے رہنا، یہ شیطان کی چال ہے، شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور شیطان اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دین اسلام اللہ رب العالمین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں اور لباس کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا، خبردار کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، سمجھ کر کے رہنا، بچ کر کے رہنا، شیطان کبھی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان بھی نہ دھوکہ دے دے۔ کما اخرجکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ جیسے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا شیطان نے دھوکہ دے کر کے، اور نکلوانے کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، تو کہ شیطان تم کو بھی نہ دھوکہ دے دے، لہذا تم شیطان سے بچ کر کے رہو۔ اسی طریقے سے آج دیکھا جائے تو بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں ہماری جو بازاروں میں، مارکیٹوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، جبکہ ایک عورت کا جو ٹھکانہ ہے، مسکن ہے، رہنے کی جگہ جو ہے وہ اس کا مکان ہے، اس کا گھر ہے، اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے ایک عورت کو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مائیں بہنیں بلا وجہ بے مطلب کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ احزاب کے اندر، سورۃ نمبر 33 پارہ نمبر 22، پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اسلامی عورتوں، اسلامی خواتین، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، اپنے گھروں میں قیام کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھر سے اپنے مکانوں سے باہر نہ نکلا کرو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی بہت ضرورت پڑ جائے کہ بغیر نکلے چارہ نہیں ہے، بغیر نکلے کام ہونے والا نہیں ہے، اگر نکلنا ہی پڑے گھر سے باہر تو کیا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح بن کر کے سمن کر کے مت نکلو، بلکہ اسلام جس طریقے سے نکلنے کا حکم دیتا اس طریقے سے نکلو، پردے میں ہو کر کے نکلو، اگر نکلنے کی نوبت آ بھی جائے تو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اذا المرأة عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز یہ ہے، اس کو چھپانے کی چیز ہے یہ عورت۔ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے،
شیطان اس کو بہکانے لگتا ہے, فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ پردے میں ہو کر کے نکلے, کیونکہ شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت کو کسی اجنبی آدمی سے بات کرنے کی نوبت پیش آ جائے تو ایک عورت اس آدمی سے کیسے بات کرے, یا اس کے گھر پہ کوئی شخص آ گیا دروازے پر بات کرنا چاہتا ہے تو کیسے بات کرے, اس کا انداز بھی قرآن مجید سکھلاتا ہے اور کو بتاتا ہے. اسی صورت کے اندر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں, خواتین, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو, اگر تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری ہے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو تم کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات مت کیا کرو. اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی تمہارے اندر, تو تم کسی بھی غیر اجنبی شخص سے جو جانا پہچانا نہ ہو اس سے نرمی سے بات مت کیا کرو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی غلط خیالات پیدا ہو جائے, وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کرنے لگ جائے, کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے. اس لیے تم ان سے نرم لہجے میں بات مت کیا کرو. پھر نرم لہجے میں بات کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کو گالی دو, گلوب دو, الفول بکو, ایسا بھی نہیں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بلکہ عمدہ بہترین بات کہو. کوئی آپ سے ملنے آئے, بات کرنے آئے تو اس سے پوائنٹ والی بات کرو, اختصار کے ساتھ بات کرو اور بہترین بات کرو, نہ تو بہت نرمی کے ساتھ نہ بہت گالی گلوز کے ساتھ. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بہترین بات کر کے اس کو جدا کر دیا کرو, جو بات کہنی ہے کہہ دیا کرو. تو یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک عورت کو اجنبی شخص سے بات کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ اس کو کیسے بات کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو پردے پر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب ہی کے اندر بیان کیا, ایک دوسری آیت میں پردے کا حکم دیا عورتوں کو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنی عورتوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے سب سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو پردہ جلباب ڈال لیا کریں, جلباب جسم پہ ڈال کر کے گھونگھٹ نکال لیا کریں, یعنی پردے میں ہو کر کے نکلا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, جب وہ پردے میں نکلیں گی, جلباب پہن کر کے نکلیں گی تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ مومنہ عورت ہے, نیک ہے, متقی پرہیزگار ہے. فلا یؤذین, تو ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا, ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پہچان لی جائیں گے کہ ہاں یہ مومنہ عورت ہے. اور جب لوگ جائیں گے کہ مومن ہے, پرہیزگار, متقی ہے, تو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے, اور پردہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے, ان کے لیے فائدہ ہی ہے. اسی طریقے سے زناکاری بدکاری کیوں ہوتی ہے, یہ کیوں بڑھتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بڑی کمیاں ہیں. وہ دو بڑی کمیاں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے زناکاری بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے. اگر ان دو کمیوں کو دور کر لے ہمارے مسلمان بھائی تو یہ زناکاری بدکاری انشاءاللہ بہت حد تک ختم ہو جائے گی. وہ دو بڑی کمیاں کون سی ہیں, اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر کیا ہے, سورۃ نمبر 24 اور پارہ نمبر 18, پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں, جب راستے میں ہوں تو راستہ چلتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلا کریں, ادھر ادھر نہ دیکھا کریں عورتوں کو, لڑکیوں کو, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. تو یہ دو چیزیں ہیں. اگر ہمارے مسلمان بھائی ان دونوں چیزوں کو اپنا لے, ان دونوں کمیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں تو انشاءاللہ زناکاری بدکاری بہت حد تک ختم ہو جائے گی. انہی دونوں کمیوں کی وجہ سے زناکاری بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد آگے بہن کیا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کیا کریں, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر ہاں جو کھلا ہوا ہے, ہتھیلی ہے, پیر ہے, تو اس کو تو مجبوری ہے کھلا رہے گا. اس کے علاوہ جو اور زیب و زینت کی چیزیں, ہار ہے, سونے کی کنگن ہے اور وغیرہ چیزیں, ان چیزوں کو ظاہر نہ کیا کریں.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ اپنے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، دوپٹے ڈالے رہا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کرے مگر کن لوگوں کے ساتھ ظاہر کر سکتی ہیں؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین آگے کر رہا ہے۔ یعنی ایک عورت، ایک مومنہ عورت اپنے زیب و زینت کو کن کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین آگے کر رہا ہے، سنیے۔ الا لبعولتهن، اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے۔ الا لبعولتهن او آبائهن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتهن، یا اپنے دادا کے سامنے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانهن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانهن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اور اسی طریقے سے دوسرے حق او ابناء بعولتهن۔ اس کے بعد میں نے کیا ولا یضربن لارجلهن ما يخفين من زینتهن، اور جب ایک عورت چلے راستہ یا گھر میں چلے تو اس کو کیسے چلنا چاہیے؟ اپنے پیر کو زیادہ زور زور سے مارتے ہوئے نہ چلے زمین پر، تاکہ اس کی جو زیب و زینت کی چیز ہے، ہار یا پائل جو کہہ لیجیے اپنی زبان میں، اس کی آواز دوسرے کے کانوں تک پہنچے اور وہ شخص اس کی عورت کے تعلق سے کوئی غلط خیالات پیدا کر دے، تو یہ اس کا بھی حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی چال کو یا پائل کی جھنکار کو بھی زیب و زینت قرار دیا ہے، اس لیے ایک عورت کو ایک اپنے پائل کی جھنکار کو بھی چھپا کر کے رکھنا ہے، اطمینان سے چلنا اگر چلنا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے دین اسلام میں پردے کا کتنا حکم ہے، کتنا حکم دیا گیا کہ اس طریقے سے ایک اور آیت سنیے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی، سورہ نور ہی کی آیت ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، اور ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کو شادی کرنے کی امید اب نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر وہ اپنے سروں کو کھول دے، اوڑھنے اتار لیا کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر اس سے بھی بچیں، یعنی اوڑھے رہا کریں اگر وہ بھی، تو اور بہتر ہے۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں پردے کا کتنا زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک عورت کو۔ اسی طریقے سے جو شیطان ابلیس ہے نا، ہم سب کا دشمن ہے، وہ آج ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ہمارے جو ہے حیا کو چھین رہا ہے، حیا پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمیں بے حیا بنا رہا ہے اور ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں، یہ ساری کمیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے بہترین شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ وادنا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کمتر درجہ ہے ایمان کا کیا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اس کے بعد بیان کیا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کرنا، شرم کرنا، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچنا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ایمان میں داخل ہے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے بات ثابت ہوئی کہ حیا یہ ایمان میں داخل ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، یا تو اتنا ٹائٹ پہنتی، ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، یا پھر اتنا ملائم یا خفیف لباس پہنتی جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء دکھائی دیتے نظر آیا کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وہ کیا دھمکی سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں کے تعلق سے؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارى احد من النار نصفان من اهل من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دو قسم کے لوگوں کو، جہنم کے لوگوں کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ دو قسم کے جہنمی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، اور دو قسم کے جہنمی لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کیا قوم معهم سیات، ایک وہ قوم، ایک وہ لوگ
جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دم کی طریقے سے کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، اور وہ لوگوں کو ظلمانہ طور سے ظلم کے طور پر ماریں گے، بلا وجہ ماریں گے، لوگوں پر ظلم ڈھائیں گے. تو یہ ایک قوم کے ہوں گے. اور آج دیکھا جائے تو یہ اس طریقے کے لوگ آج ہمارے زبان میں پائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ آج کل کس طریقے سے لوگوں پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. بہت سارے ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں اللہ کے، جو بندوں پر، اللہ کے مومن بندوں پر، پوری پبلک پر، پوری جنتا پر کس طریقے سے ظلم ڈھاتے ہیں. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو لوگوں پر ناحق ظلم ڈھاتے ہیں اپنی پاور کی طاقت ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد آگے میں نے کیا، دوسرے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ عورتیں ہوں گی دوسری. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، دوسری وہ عورتیں ہوں گی جہنم میں جانے والی جو لباس پہنتی تھیں، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دیتی تھی، نظر آتی تھی. اتنا ٹائٹ لباس پہنتی تھی کہ ان کے جسم کا سارا اعضا دکھائی دیتا تھا، ظاہر ہوتا تھا. اتنا خفیف، اتنا ہلکا لباس پہنتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے جسم کا تمام اعضا دکھائی دیتا تھا، نظر آتا تھا. تو اللہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی آتی نظر آ رہی تھیں. وَمُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی تھی. وہ جب دنیا کے اندر تھی تو خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی تھی، زناکاری کے لیے، بدکاری کے لیے، ایک دوسرے کو زناکاری بدکاری کی دعوت دیتی تھی، اپنی طرف بلاتی تھی وہ لوگوں کو، اور خود لوگ ان کی طرف آتے تھے. وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی تھی اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گے. وَرُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، اور ایک کمی یہ بھی وہ ان کے اندر تھی کہ ان کے سر کا جو بال تھا نا، وہ بال اونٹ کی کوہان کی طرح تھا. نہیں، اونٹ کی کوہان کی طرح وہ اپنے بال کو کر لیا کرتی تھی جب باندھتی تھی. اونٹ کی کوہان اونچی، ایسے کر کے گاٹھ مار لینا، اونچا کر لینا سیدھے. تو اس طریقے کا عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہنم میں جائیں گی. تو اس طریقے سے لہذا عورتوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے. اور جو اسلام کا حکم ہے کہ لباس ڈھیل ڈھال ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اس طریقے کے لباس ہم اور آپ کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو پہننا چاہیے. سست اور ٹائٹ لباس نہیں پہننا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج جو اسلام کے دشمن ہے نا، وہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ پردے کو مٹانا چاہتے ہیں. اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جو اسلام کے دشمن ہے وہ اسلام کے اس قانون کو مٹانا چاہتے ہیں کہ بے پردگی ہونی چاہیے. پردہ کر کے کوئی عورت نہیں جا سکتی باہر، کوئی عورت اسکول میں نہیں جا سکتی، کالج میں نہیں جا سکتی ہے. اگر کسی عورت کو جانا ہے مدرسے میں، کالج میں، تو بغیر پردے ہو کر کے جائے، بغیر نقاب لگائے ہوئے جائے. یہ اللہ کے دشمن اس طرح سے اس پردے کو مٹانا چاہتے ہیں. اور ہمارا آپ سبھی نے سنا ہوگا، موبائل میں دیکھا ہوگا کہ یہ خبر کس طریقے سے پھیل رہی ہے پورے سوشل میڈیا میں، موبائل پہ. لیکن ان کو لیکن جہاں اللہ کے دشمن آئے تھے 40-50 لوگ تھے، اس جو واقعہ دیکھا گیا موبائل کے اندر، اس میں 40-50 لوگ تھے اللہ کے دشمن تقریباً. وہ ایک لڑکی کو چھیڑ رہے تھے کہ تم اگر مدرسے میں جانا چاہتی ہو، کالج میں جانا چاہتی ہو، تو تمہیں بغیر پردے کے ہو کر کے جانا ہے، لباس اتار کر کے جانا ہے. تو اللہ کی جو بندی تھی نا، مومنہ بندی، اس نے صرف ہمت کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ان سب کے ہوش اڑ گئے. غور کیجئے، ایک عورت نے تھوڑا سا ہمت کیا، ان لوگوں کے سارے ہوش اڑ گئے، وہ سب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. تو اللہ کے ان دشمنوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جب ایک عورت کی آواز اٹھانے سے وہ سب ڈر گئے، جب مسلمان عورتوں کی ساری عورتیں آواز اٹھائیں گی ایک دن آ کر کے، تب ان کی کیا حالت ہوگی، وہ کیسے پردے کو روک سکتے ہیں. اور جب مسلمان مرد حضرات جب بیدار ہو جائیں گے کہ پردہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کا حکم، اللہ قانون ہے، تو وہ کیسے مٹا سکتے ہیں. غور کیجئے، ایک عورت کے کہنے پر وہ سب ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، ان کی حق کی بکی نہیں رہے گی، اڑ گئی سب. تو ساری عورتیں جب کھڑی ہو جائیں گی، سارے مرد حضرات کھڑے ہو جائیں گے، اہل علم کھڑے ہو جائیں گے، تو کیسے پردے کو ہٹا سکتے ہیں. یہ اللہ قانون ہے. جو لوگ اللہ کے اس قانون کو بدلنا چاہیں گے یا بدلنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ پردہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ قانون کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. جس کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن یہ پردہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم، اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، سورہ ہجر کے اندر ایک آیت میں، سورۃ نمبر 15، پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر جو میں نے قانون بیان کیا ہے، جو طریقہ بیان کیا، جو حکم دیا ہے، جو باتیں اس کے اندر بیان کیے، ان باتوں کو، ان قانون کو کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگوں، کافروں نے، مشرکوں نے دعویٰ کیا کہ اس قرآن کو بدل دو، ہٹا دو اس کو، اس آیت کو نکال دو، اس آیت کو نکال دو، لیکن اللہ رب العالمین نے چیلنج پر چیلنج دیا، لیکن کوئی نہیں اس طرح کا قرآن لا سکا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ 10 آیتیں اس طریقے لے آؤ، 10 صورتیں لا کر کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ فرما دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن، تمام انسان جنات اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، ایات بمثل ھذا القرآن، اور وہ سب اس قرآن جیسا ایک کتاب لانا اگر چاہیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس قرآن جیسا ایک کتاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب بنا نہیں سکتے تو بدل کیسے سکتے ہیں؟ تو بات ثابت ہوئی کہ دین اسلام میں پردہ کرنے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، لیکن لباس کے رہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ پردہ کا جو حکم قانون ہے، یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائے پھر بھی یہ قانون انشاءاللہ آج بھی قائم ہے، کل قیامت تک یہ قانون باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے، یہ اللہ قانون ہے۔ آئیے آخر میں اللہ رب سے دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پردہ لباس پہن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ماؤں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو شیطان کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں، جو پریشانیاں، جو کمیاں پائی جا رہی ہیں، بے حیائی پائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام برائیوں کو، ان تمام کمیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کی بے حیائی اور کاموں سے، 5 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔